ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے 35 تک۔ اللہ فرماتے ہیں کون اعراض کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، کون پیچھے ہٹتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من سفیہ نفسہ، ہاں وہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف سمجھا۔ جو خود بے وقوف ہے وہ تو ابراہیم کی ملت سے پیچھے ہٹے گا، اس کی پیروی نہیں کرے گا، وگرنہ جو سیانہ سمجھدار ہے وہ ضرور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں صالحین میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ، اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، ویعقوب، اور یعقوب نے بھی اسی ملت کی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ یا بنیہ، انہوں نے کہا اے ہماری اولادو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مسلمان مطیع اور فرما بردار ہو کر ہی مرنا، اس کے علاوہ تمہیں موت نہ آئے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت کا وقت آیا، اذ قال لبنی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، تیرے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، وہ تو ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، اللہ کہتے ہیں یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو انہوں نے اعمال کیے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تم ہو جاؤ یہودی یا نصارہ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے، حنیفہ جو یکسو تھے، جو موحد تھے، جو ایک طرف کو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، یہودی تھے وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، عیسائی تھے وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کی ملت کے پیروکار ہیں، جو مشرک تھے وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کی ملت کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے سمجھایا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی صحیح معنی میں پیروی کرنے والے میرے نبی علیہ السلام، جو ان کے مطابق چل رہا ہے وہ یقیناً ابراہیم کی ملت کی پیروی کر رہا ہے، جو حضور علیہ السلام کے طریقے کو، شریعت کو فالو نہیں کر رہا، وہ سمجھ لے کہ وہ ابراہیم کی ملت کا بھی پیروکار نہیں۔ دیکھیں ایک ملت ہوتی ہے، ایک دین ہوتا ہے، ایک شریعت ہوتی ہے۔ دین جو ہوتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی علیہ السلام تک دین سب کا ایک تھا، اور ایک ملت ہوتی ہے، ملت کے موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں، یہ بھی تقریباً انبیاء کرام علیہم السلام کے جو موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں یہ بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساروں کے اندر عدل تھا، ساروں کے ذمہ یہ تھا کہ انصاف سے، ساروں کے ذمہ ایک اللہ کی عبادت تھی، یہ ملت کے موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں۔ ایک شریعت ہوتی ہے،
شریعت ہر نبی کی علیحدہ علیحدہ تھی۔ شریعت میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کی جزیات ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی کہ دونوں بہن بھائی ان کا آپس میں نکاح تھا، بس فرق اتنا تھا جو جڑواں ہوتے تھے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، جو جڑواں نہیں تھے ان کا نکاح ہو جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا جائز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا، ہماری شریعت میں ہے۔ ہماری شریعت میں دو بہنوں کو اکٹھے نکاح میں نہیں لا سکتے، بلکہ ہمیں منع کر دیا گیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ آتا ہے نا، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہارے لیے مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں۔ اس میں یہ بھی آیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ جو علیحدہ علیحدہ مسائل کی جزیات تھی، شریعت تھی، یہ ہر نبی کی علیحدہ علیحدہ تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت کے موٹے موٹے اصول تھے وہ تو ہر نبی کی ملت کے یہی اصول ہیں، اس لیے جو یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، اگر تم ابراہیم کی ملت کے پیروکار ہوتے کبھی حضرت عزیر کو بیٹا نہ کہتے اللہ کا۔ اور جو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، تم بھی نہیں ہو۔ اگر تم ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے۔ حضرت ابراہیم تو حنیف تھے، موحد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے مخلص بندے تھے، ایک طرف ہو کے رہنے والے تھے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، ملت کے پیروکار ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنایا، ہم اسی بیت اللہ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا، ہم طواف کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم حاجیوں کو کھانے پیش کرتے ہیں، نہیں، اللہ نے فرمایا ایسے۔ حضرت ابراہیم تو مشرک نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی تھے نا، پہلے اسلام لے آئے۔ ان کے دو بھتیجے تھے، ایک بھائی کے بیٹے تھے، دو بھتیجے۔ ان سے انہوں نے کہا دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل میں ایک نبی بھیجے کہ جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا ہدایت پائے گا، لکھا ہوا نہیں ہماری کتاب میں۔ تو ایک بھتیجے نے تو بات مان لی، ایمان لے آیا، دوسرا بھتیجا پیچھے ہٹ گیا، ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے، پیچھے ہٹے، الا من صفیہ نفسہ، ہاں وہی ہٹ سکتا ہے جو خود بے وقوف ہو، جس کی کچھ اپنی عقل ہوگی، رائے ہوگی، وہ ابراہیم کی ملت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ اللہ نے کیسے چنا؟ بچپن سے لے کر موت تک حضرت ابراہیم کی امتحانات میں گزری۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا امتحان یہ دیا، فرمایا اپنے ابا کو تم توحید کی دعوت دو۔ گھر سے توحید کی دعوت حضرت ابراہیم نے شروع کر دی۔ آپ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں، یہ بھی حکم تھا کہ اپنے ابا کو تو تم نے دعوت توحید دینی ہے، ادب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ آپ کہہ رہے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ بعد میں پھر باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ پھر آپ نے کہا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ آپ اپنے ابا کو بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ ابا آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ فائدہ دے، نہ سنے، نہ دیکھے، کک بھی فائدہ نہیں دیتے؟ ان بتوں کی آپ پوجا کر رہے ہیں، آپ شیطان کے پیچھے لگے، شیطان تو دشمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان کہہ کے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ علم تنتہی، اگر تو بعد نہ آیا لا ارجمنک، سنگسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، وہجرنی ملیا، چل دور ہو جا، دفع ہو جا مجھ سے۔ پھر بھی کہہ رہے ابا ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا،
آپ کے لیے، ابا جان آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہو کان بی حفیہ، میرا رب بڑا مہربان ہے، تجھے ہدایت دے گا، میں معافی مانگوں گا۔ ابا جان نہ مانے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دو، شرک کی تردید کرو۔ آپ نے کیسی شرک کی تردید کی؟ پوری قوم ایک طرف، ان کے بت خانے میں گھسے، سارے بتوں کو آپ نے پاش پاش کیا، ہاں جو ان کا بڑا تھا اس کو کچھ نہیں کہا۔ قوم والوں کے ساتھ مقابلہ، نمرود کے ساتھ مقابلہ، پوری قوم۔ اب یہ ایسا تو نہیں کہ پہلی دفعہ ایسے گھسے تھے، پہلے بھی سمجھاتے رہے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بالآخر یہ بھی کر کے دکھایا عملاً کہ میں نے سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے میرا نہ کچھ بگاڑ لیتے۔ ان کی عقل پھر بھی اتنی ماری، کہہ رہے ہیں انصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے خداؤں کی اب عبادت کرو، مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر کچھ کرنا ہے، اس ابراہیم کا مقابلہ کرو۔ اب اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہیں، ابراہیم کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ نے 80 سال توحید کی دعوت دینے کے بعد ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم اب تو ہجرت کر جا۔ اب ہجرت جب کی، 3 ہی بندے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی حضرت سارہ ہے، آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ 80 سال توحید کی تبلیغ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا، 3 آدمی یہ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، فلسطین میں چلے گئے۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام کا ایک بستی سے جب گزر ہو رہا تھا، حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت لوط کا، اللہ نے حضرت لوط کو ایک مقام پہ نبی بنا دیا کہ آپ یہاں کے نبی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہیں، راستے میں جو سفر ہو رہا تھا وہ واقعہ بھی پیش آیا، حضرت ہاجرہ بھی پھر حضرت سارہ کو گفٹ میں ملی، حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بالکل نوجوان لڑکی ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا اب حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آؤ، جہاں نہ پانی، نہ کھانے کا سامان، نہ کوئی رہائش کسی کی ہے، بالکل جنگل ہے، وہاں چھوڑ کے۔ فلسطین سے لکھا ہے 1500 میل کا فاصلہ، راستے نہیں، روڈ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگلات سے گزر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بغیر شروع میں بتائے کہ میں تمہیں چھوڑنے جا رہا ہوں، وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ اتنے بڑے امتحانات، سوچا نہیں، اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا، اللہ ایک ہی بیٹا ہوا ہے، اب یہ اتنی نوجوان میری بیوی ہے، میں کیسے چھوڑ کے، بہت تک نہ کی۔ یہی جو جیسے آیا نا، اللہ نے کہا اسلم مطیع ہو جا، انہوں نے کہا اللہ بس میں مطیع ہوں، جیسے کہے گا ویسے کرو۔ اب چھوڑ کے آ گئے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، حکم ہو گیا جاؤ اسے ذبح کر کے آ جاؤ۔ اب گئے بیٹے کے پاس، یا بنی انی اری فی المنام، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے؟ ابا یا ابت افعل ما تؤمر، وہ بیٹا بھی تو اسماعیل تھا نا، ابا جو حکم ہو رہا ہے بس کیجئے، ذبح کیجئے مجھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ لیا مینا کے میدان میں، راستے میں شیطان آ جاتا ہے، ابراہیم کیا ہو گیا تجھے؟ جی اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا اللہ کا حکم ہے؟ آپ کے کتنے بیٹے؟ جی ایک ہی بیٹا ہے۔ فرمایا اللہ نے کیا حکم دیا؟ جی بیٹے کو ذبح کرو۔ جی کوئی اور مراد ہوگی اللہ کی؟ آپ پوچھ لیتے اللہ کوئی اور مراد تو نہیں؟ شیطان کو کنکریاں اٹھا کے ماری 7 دفعہ، اللہ اکبر پڑھا، پھر آگے سے آ گیا، آپ پوچھ لیتے اللہ کی کوئی اور مراد ہوگی، پھر 7 دفعہ کنکریاں ماری، پھر 7 دفعہ کنکریاں ماری۔ آج تک حجاج کرام شیطان کو وہیں کنکریاں مارتے ہیں، جمرات پہ، جمرہ عقبہ ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، جمرہ صغریٰ ہے، سب پہ کنکریاں مار۔ شیطان خبیث ورغلانے آ گیا تھا، تو اس یہاں تک پرواہ نہ کی، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تھے۔ یہی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ یہی تو پھر اعزاز اللہ نے دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا بیت اللہ بناؤ، بیت اللہ بنایا، 27 دن میں آپ نے بیت اللہ بنا دیا۔ اب اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اللہ میں جو اعلان کروں، نہ سپیکر نہ کوئی میری اتنی آواز، میں اعلان کرنا تیرا کام ہے، نسلوں تک پہنچانا اس اعلان کو، پشتوں تک پہنچانا، یہ اللہ نے فرمایا میرا کام۔ آج تک جو لوگ حج کرتے ہیں، فرمایا یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو سنا تھا اور لبیک کہا تھا، اللہ نے پہنچا دیا۔
اب دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں مطیع اور فرما بردار بنا، ہماری امت سے، ہماری نسل سے ایک مسلمہ امت پیدا فرما۔ اللہ ایک رسول بھیج، وہ رسول اللہ نے بھیجا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آج یہودی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم ہیں، مشرک کہتے ہیں ہم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جو پیروکار ہیں نا ابراہیم کی ملت کے، وہ میرے نبی علیہ السلام، جو ان کے مطابق چلے گا وہ صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہے، اس کا پابند ہے، وگرنہ بقیہ بے وقوف ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ملت سے اعراض کرنے والے، حضور کی ملت سے اعراض کرنے والے، وہ بے وقوف ہیں، اور جو بے وقوف نہیں ہوگا، سیانہ ہوگا، وہ ضرور حضور کی ملت کا پابند ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا اسلم، مطیع ہو جا، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں سارے جہانوں کا جو رب ہے، یعنی تو جو ہے، میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اللہ فرماتے ہیں اسی ملت ابراہیمی کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے 5 لکھے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تو مشہور ہیں، پیغمبر تھے، ہم جانتے ہیں۔ ایک ان کے بیٹے حضرت مدین بھی تھے، حضرت مدائن بھی تھے، حضرت قیدار بھی تھے۔ یہ 3 بیٹے اور بھی مفسرین نے لکھے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت وصیت کی تھی کہ جو یہ میری ملت ہے نا، اسی ملت کا تم نے پابند رہنا ہے۔ اور حضرت یعقوب نے بھی، اللہ نے فرمایا، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی تھی۔ حضرت یعقوب کے تو 12 بیٹے تھے، جو حضرت یوسف بھی تھے، ان میں 12 بیٹے تھے۔ آپ نے 12 کے 12 بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی کہ اسی ملت کا تم نے پابند رہنا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ جب یعقوب میں موت آئی، آپ نے سارے بیٹوں کو کہا تم نے یہودی رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پہ موت آ رہی تھی؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہی کہا تھا یہودی رہنا، بلکہ انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو پوچھا تھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ ابا، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں، اور تیرے آباء و اجداد جو ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، ان کے معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ تم نے الزام لگا دیا ہے کہ یعقوب نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ یہودی رہنا۔ ہاں، یہ اللہ نے فرمایا نا، انہوں نے کہا تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو ابراہیم کی ملت کی ہم پیروی کریں گے۔ ابراہیم یکسو تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ جو ابراہیم کی پیروی کرے گا ملت کی، وہی ہدایت والا ہے، یہودی اور نصرانی بننے میں ہدایت نہیں ہے۔ انبیاء نے اپنے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ علماء نے لکھا ہے ہمارے اوپر بھی لازم ہے، جب ہم بھی موت کے قریب آئیں، ویسے بھی وقتاً فوقتاً ہم نے بھی اپنی اولادوں کو اس چیز کی وصیت کرنی ہے کہ ہمارے بعد شرک نہ کریں، قادیانی نہ بن جائیں، فرق باطلہ میں نہ لگ جائیں، صحابہ کا بغض نہ رکھیں اپنے سینوں میں، حضور کی ختم نبوت پر قائم و دائم رہیں۔ ان ساری چیزوں کی وصیت ہمارے بھی ذمہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔